خان صاحب جیل میں اڑے رہیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اڈیالہ کا قبض کب ٹوٹے گا، تو اسے قوس زہرہ کہتے ہیں، اور خان صاحب کے ہاتھ پر یہ کھدا ہوا ہے۔ 206 ممالک، 200 ملکوں میں لوگ اسی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو جانتا ہوں۔ پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ممتاز بشرانی کا سلام۔ ناظرین، آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں صادق ملک صاحب، جو کہ موجود نیو لاز آف پامسٹری ہیں، اور انہوں نے پامسٹری کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ ان کے اس کے اوپر انہوں نے جو نئے نئے لاز ہیں ان کے بارے میں بڑی پیش گوئیاں کی ہیں، اور انہوں نے جو دریافتیں تھیں ان کے بارے میں بتایا۔ تو آج ہم صادق ملک صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا خاص ایک ٹاپک رہے گا کہ اڈیالہ جیل کا قبض کب ٹوٹے گا۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ملک صاحب، الحمدللہ۔ جہاں پہ بھی جاؤ، روڈ پہ آپ کھڑے ہو، ہوٹل میں جاؤ، ہسپتال میں جاؤ، گھر میں جاؤ، ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اڈیالہ کا قبض کب ٹوٹے گا۔ قیدی نمبر 804، 206 ممالک، 200 ملکوں میں لوگ اسی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو جانتا ہوں۔ اس وقت 200 ملکوں میں پڑھا جانے والا، سنا جانے والا، اور اس کے بعد اتنا پاپولر لیڈر اس سے پہلے شاید ہی کسی کی قسمت میں لکھا ہو معروف ہونا۔ اب میں نے وہ تعریف کی ہے جو اصولی طور پر بنتی ہے اور ان کے ہاتھوں پر بھی موجود ہے۔ اور اگلی تعریف کیا ہے؟ اگلی تعریف یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پر گرڈل آف وینس پائی جاتی ہے، جس کا اکثر میں پہلے ذکر کرتا تھا، درمیان میں نے چھوڑ دیا۔ گرڈل آف وینس یوں کر کے ایک قوس بنا ہوتا ہے، اس انگلی سے نکلتا ہے اور یہ کر کے اس انگلی تک آتا ہے۔ اگر یہ قوس بنا ہو تو اسے قوس زہرہ کہتے ہیں، اور خان صاحب کے ہاتھ پر یہ کھدا ہوا ہے۔ یہ کھدا ہوا قوس زہرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر ہو، مرد ہو یا عورت، اپوزٹ سیکس اس پر جان جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عام عمر کے بچوں سے لے کر 80 سالہ اماں تک بھی جو ہے وہ خان صاحب کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں، یہ کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی۔ میں چونکہ بحیثیت پامسٹ صرف لکیروں کی تعبیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور لکیروں کی تعبیر کے حوالے سے ہی بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد ان کی یہ والی ہارٹ لائن ہے، ہارٹ لائن یہ والا مونٹ آف جوپیٹر ہوتا ہے پہلی انگلی کے نیچے، یہاں سے اگر نکل کے سیدھی اس طرح سے آ جائے تو یہ بھی بنیادی طور پر جنسی کشش کی علامت ہے۔ اچھا، ایسا شخص خوبصورت ہو نہ ہو، اس کا منہ بندر کی طرح ہو یا انسان کی طرح، وہ کسی بھی شکل و صورت سے تعلق رکھتا ہو، اگر یہ لائن ماؤنٹ آف جوپیٹر پر آئی اور پورا ایک برج بناتی ہوئی نکل گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص بے شمار اپنے اندر جنسی کشش رکھتا ہے۔ اب لفظ استعمال کیا جائے گا کہ جو جنسی کشش رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپوزٹ سیکس کے لیے جنسی کشش رکھتا ہے، تو پھر کہا جائے گا کہ وہ دوسرے مردوں کی نسبت، اور اگر عورت ہے تو دوسرے عورتوں کی نسبت بہت زیادہ چاہی گئی، اور یہ بھی خان صاحب کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے۔ تیسری آج میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے نہیں کی۔ اگر یہ قوس زہرہ اور یہ والی علامت موجود ہو تو ان علامات کی موجودگی میں بہت ساری بلیم گیم بھی ہوتی ہیں، سیم سیکس کے حوالے سے بھی اور اپوزٹ سیکس کے حوالے سے بھی بلیم گیم ہوتی ہیں، خواہ وہ ایسا ہو یا نہ ہو، لیکن بلیم گیم ضرور ہوتی ہیں۔ ان دونوں لکیروں کی یہ بھی مشترکہ، اگر دونوں لکیریں پائی جائیں تو یہ بھی ان کی تعبیر ہے۔ اب چلتے ہیں آگے چل کر یہ ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے۔ جب ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے تو ان کے مونٹ آف جوپیٹر پر مون کا نشان بنا ہے، جو انتہائی غیر معمولی 32 راجا یوگ میں سے ایک بہت بڑا راجا یوگ ہے۔
جب ہم پڑھتے ہیں جس طرح سے ہم نے قوس زورا اور ہارٹ لائن کو پڑھا تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو کچھ پایا جاتا تھا وہی پڑھا، اور مقدر کی لکیر میں بھی ان کے ہاں راج پایا جاتا تھا تو انہوں نے راج کیا۔ جن کے راجہ یوگ پایا جاتا ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جیل نہیں جاتے، ان کو بھی اسی طرح کے مصائب آتے ہیں جس طرح سے عام آدمی لوئر مڈل کلاس کا ہوتا ہے، اس کو بھی۔ اس کا تعلق مقدر کی لکیر سے ہے۔ اب اس کا تعلق یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نہ تو راجہ یوگ سے ہے، نہ اس کا تعلق بنیادی طور پر کسی بھی شخص کے چاہے جانے یا نہ چاہے جانے سے ہے، اس کا تعلق بنیادی طور پر مقدر کی لکیر سے ہے۔ اچھا، ایک کہا جاتا تھا کہ جس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر نہیں، دولت کی لکیر نہیں، اس کے ہاں کوئی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ساری کی ساری ابھاروں سے پڑھی جاتی ہے، یہ بھی غلط فہمی دور کر لیجئے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مقدر کی لکیر اگر ہاتھ پر ہو تو جہاں مشکل پیدا کرتی ہے وہاں بکھر جاتی ہے، یا اس میں ناقص قسم کے آئی لینڈ یا چھوٹے چھوٹے ایسے خط آ جاتے ہیں جو اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو خواہ صاحب کے ہاتھ پر آخر میں جا کر مقدر کی لکیر تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے، جو ابھی پی ٹی آئی والوں کو میسج دیتی ہے، جس طرح سے پی ٹی وی کے زمانے میں تھا کہ تھوڑا انتظار فرمائیے۔ ابھی تو تھوڑا انتظار فرمائیے کا دور چل رہا ہے، اور پھر یہ انتظار فرمائیے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ملک صاحب، آپ نے تو ان کے ہاتھ پورا پڑھا ہوا ہے، تو اس کے ہاتھ کی جو مقدر کی لکیر آپ بتا رہے ہیں، کہیں پہ ہاتھ کے اوپر کوئی اس طرح کی لکیر بھی ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہو کہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے؟ اچھا، میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہ وہ شخص تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ایک بات میں نے 2023 میں جب شروع ہوا تو جی این این کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا، تو اس وقت ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ خان صاحب جیل جانے سے ڈرتے ہیں، اور وہ بانگ دہل کیا تھا اس لیے کہ زمان پارک میں انہوں نے بڑے بڑے 6 انچ موٹی چادر کے لوہے کے دروازے بنائے ہوئے تھے، اپنے چاروں طرف حصار قائم کیا ہوا تھا۔ حصار قائم کرنے کے بعد جب جیل گئے تو پھر میرا ویلاگ آیا اور کہا کہ اب جیل جانے کے بعد خان صاحب جیل میں اڑے رہیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں ڈیل یا ڈھیل کوئی نہیں ہوگی، ڈیل کوئی نہیں ہوگی، وہ بارگیننگ اگر کریں گے تو اپنے شرائط کی بنیاد پر کریں گے، رہائی کی بنیاد پر نہیں کریں گے، واللہ علیہ بالصواب۔ تو جی ناظرین، عمران خان کے موجودہ حالات جو ہیں، لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ اڈیالہ کے قبض کیسے ٹوٹیں گے، کب ٹوٹیں گے، تو ان کے جو ہاتھ کی لکیریں ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز ملک صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نے کہا۔ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔